الرحمن الرحیم۔ دیکھیں شرعی فیملی کا تصور یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص صبح اٹھ کر ماں اور یعنی بیٹے کو بیٹی کو تصور یہ دے دیا رہا ہے اسلام کے اندر کہ تم حج کے لیے جاتے ہو، اگر تم صبح اٹھ کر اپنے ماں اور باپ کو محبت سے دیکھتے ہو تمہیں حج عمرے کے برابر ثواب ہے۔ اور دیکھنا ہی قبول ہے، دیکھیں ہمیں کتنا بڑا ہے۔ اور پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دعوت الوالدین الادب المفرد کے اندر ہے کہ اگر وہ ہاتھوں کو اٹھا دیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اور پھر موسیٰ کلیم اللہ کے حوالے سے ایک عیسائی روایات کے اندر ہے نا، وہ جاتے تھے کوہ طور پر، جب والدہ کا انتقال ہو گیا تو آواز آتی ہے موسیٰ اب سنبھل کر آنا، تمہارے پیچھے وہ ہاتھ نہیں ہے جو تمہارا جب تک تم واپس نہیں آتے تھے تمہارے لیے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگتے رہتے ہیں۔ اگر والدین مسکرا کے آپ کو دیکھ لیں تو وہ کیا ہے؟ سر اگر آپ سے وہ راضی ہو جائے تو آپ اہل جنت میں سے، یہ بھی حدیث ہے، حدیث ہے جی۔ میں حدیث سناتا ہوں الادب المفرد کے اندر، رضا الوالد رضا اللہ و سخط الوالد سخط او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا جس کے والد راضی ہو جائے اس سے اللہ راضی، اور جس سے والد ناراض اس سے اللہ ناراض۔ یعنی وہ پلٹ کر آپ پر ہاتھ رکھ دیں اور آپ کے لیے دعا کر دیں تو وہ فرض سے عرش تک چلی جاتی ہے۔ یہ تصور جو آپ کہتی ہیں نا فیملی یونٹ کا، وہ فیملی یونٹ کا تصور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب ہمیں بار بار پیش کرتے ہیں۔ آج ہم ویسٹرن ورلڈ کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ ٹوٹ رہے ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے 18 سال کی عمر کے۔ اچھا کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو لیتے ہیں۔ ریاض خان صاحب ہیں کراچی ماڈل کالونی سے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ۔ یہ ہیلو جی 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 ریاض صاحب، بات یہ ہے کہ آج آپ علماء سے یہ پوچھتے ہیں جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں حضرات کہ لڑائی جو ہے وہ جس طریقے سے ایک 2 بھائی ہیں یا 3 بھائی ہیں اور 1-2 بہنیں ہیں نا، ان کی شادی ہو جاتی ہے اور شادی کے بعد وہ کہتے ہیں جی ہم نے جو دینا تھا وہ جہیز میں آپ کو دے دیا، ٹھیک ہے، مطلب جو بھی کھانا وانا زیور وغیرہ، اب آپ کا کوئی جائیداد میں حصہ نہیں بنتا، جس کی وجہ سے لڑائی یا گھر میں شروع ہو جاتی ہے، یا اپنے کہتے ہیں اگر بہن کہتی ہے کہ میرا حصہ مجھے دیں اور وہ بھائی کہتے ہیں اگر آپ سے لے لیا تو میری زندگی بھر آپ لے تو لیں گے لیکن زندگی بھر میرے آپ کے ساتھ تعلقات ختم ہو جائیں گے، میرے لیے آپ مر گئے میں آپ کے لیے مر گیا۔ تو یہ مجھے بتائیں کہ اسلام میں ڈیٹیل سے ذرا ان بھائیوں کے لیے ان پیرنٹس کے لیے بتائیں کہ آخرت میں کیا ہونا ہے ان کے ساتھ۔ 5 کلو کا وزنی پتھر ہو تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ جی میں تو جھک جاؤں گا اور کمر پہ ہر جگہ بوجھ پڑ رہا ہوگا۔ اگر وہ 1 من کا ہو؟ میں مر گیا تقریباً۔ اگر وہ 200 من کا ہو؟ پھر تو مرتا ہی جاؤں گا۔ اگر پہاڑ جتنا ہو؟ اللہ معافی، تو کرش ہو گیا۔ K2 پہاڑ جتنا ہو؟ پتہ نہیں پھر کیا ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں جو کسی کا ایک بالش زمین یا حق مارتا ہے یہ 7 زمین اس کے گلے میں توق بنا کے ڈالا جائے گا۔ 7 زمین اس کے گلے میں توق بنا؟ 7 زمین اس کے گلے میں توق بنا کے ڈالا جائے گا۔ کہاں رہیں گے آپ؟ اور پھر ایک حدیث ہے جس طرح میں نے بھائی نے کہ لوگ معاف نہیں کرتے، وہ حدیث پڑھی تو کیفیت عجیب ہو گئی آپ۔ اس میں یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو معاف نہیں کرتے رشتہ دار ان سے کہہ دو کہ وہ حوض کوثر میں مجھے اپنی شکل نہ دکھائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور دیکھیں یہ کتنا ڈینجرس ہے کہ تمہیں حصہ میں دے تو دیتا ہوں، اس کے بعد تم میرے لیے مر گئی میں تمہارے لیے مر گئی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لیکن وہ 2 جنگیں ہوتی ہیں نا خاندان کے اندر، ایک ہوتی ہے سرد جنگ، ایک ہوتی ہے گرم جنگ۔ گرم جنگ یہ ہوتی ہے مقدمے بازی ہوتی ہے اور دونوں بھائی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے روادار نہیں ہوتے، حتیٰ کہ یہاں تک خاندان میں ہوتا ہے کہ اگر تم نے بڑے بھائی کو بلایا شادی میں تو میں نہیں ہوں گا۔ جی جی۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے زمانے نے دیکھا کہ جو ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں نور بھائی ان کی میتیں اڑ جاتی ہیں، بہن لوگ نہیں آتے